تمام دوستوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، دیکھ تو نہیں پا رہے بیکاز آف لیک آف انٹرنیٹ اسپیڈ، تو جو سن رہے ہیں ان کو خوش آمدید۔ میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام ہیشام سرور ہے۔ میں ایک چھوٹی سی فری لانس کمپنی رن کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بلاگر ہوں، یوٹیوبر ہوں، سوشل میڈیا کا انفلوئنسر ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹر، گوگل سرٹیفائڈ ہوں، اور ناؤ اسٹیپنگ انٹو ای کامرس بزنس۔ اچھا، یہ جو آخری 5 باتیں ہیں نا، یہ میں نے اس لیے اس کنورسیشن میں لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ملٹیپل سورسز آف انکم، ملٹیپل اسکل سیٹ سے ریلیٹڈ بات آگے جوڑوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ 2016 سے میں کہانی سٹارٹ کروں گا اور اس کو فاسٹ فارورڈ 2021 پہ لے کے آؤں گا، دور حاضر۔ مجھے صرف کمنٹنگ میں چاہیے آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ مجھے کسی کا مائک نہ کھلے پلیز، کیونکہ بہت ڈسٹارشن ہے۔ نہیں شام پہ مائک کسی کا اوپن نہیں ہوگا، صرف میں کمنٹس میں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ کائنڈلی آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر شام بھائی کی آواز کلیئر آ رہی ہے اینڈ شام پہ مائک کسی کا اوپن نہیں ہوگا اینڈ اچھا، اب اس میں 2016 میں جب میں فری لانسنگ اسٹمبلنگ بلاکس آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایز اے فری لانس کریئر آگے نہیں لے کے چل سکتے۔ یہ بات مجھے سمجھنے لگی تھی۔ فری لانسنگ از اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ آپ $5 سے لے کے $50، $50 سے $100، 100 سے $500، 1000، 1500، یہ آپ ایزی سے ایسکلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں اپنے کام کو۔ پھر ایک وقت آتا ہے جہاں پہ آپ کو ملٹیپل ہینڈز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اکیلے اتنا کام نہیں نہ کر سکتے۔ اور جب آپ اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے، آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو سپورٹ ہے نا، یہ کام خراب کرا دیتی ہے جب آپ اپنا کاروبار اسکیل اپ کرتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا کنورسیشن میں باندھتا ہوں۔ 2016 میں جب میں اپنے ایک اسٹمبلنگ بلاک تک پہنچ گیا، ایک باٹل نیک تک پہنچ گیا، اب میرے پاس ایک بہت بڑی ٹیم تھی۔ We were running a huge shop, 40+ people working for us. سیلری جا رہی تھی تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے۔ اب فری لانس کام سے یہ کام انکم جنریٹ کرنا، اٹ واز اے ہارڈ ٹاسک۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، ٹو بی آنیسٹ، اٹ واز ناٹ پاسبل۔ اب میں نے احساس کیا کہ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا ہوں۔ 16 کی بات ہو رہی ہے اور مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے میری ملٹیپل سورسز آف انکم اسٹریم انیشیٹ ہو۔ بنیاد آج رکھنا پڑے گی تاکہ کل اس کا رزلٹ یلڈ کروں، میں رزلٹ حاصل کرنا شروع کروں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا بنیاد کیسے رکھی جائے۔ اوپر سے جو فری لانسنگ کا کام تھا، میں guru.com پہ کام کرتا تھا، میں ای لانس بہت پرومیننٹ سائٹ ہے جو بعد میں او ڈیسک بنی اور پھر او ڈیسک سے اپ ورک بن گئی۔ جب یہ سارا کام ہوا تو نہ ای لانس پہ کام ملے، نہ guru.com پہ کام ملے، اور سیلریز دینی ہے، کمپنی چلانی ہے۔ وہاں پہ آئی گاٹ انٹو اے ویشیس سرکل آف ڈیٹ، جو سب سے بڑی بے وقوفی میں نے کی 2016 میں۔ اچھا، اس کے بعد وہ جب کام کی اسکیل سیل سٹریم جو ہے وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو گئی، اب ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا، کچھ لوگوں کو لیٹ آف کرنا پڑا، کچھ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ کمپنی سیلریز ٹائم پہ نہیں دیتی۔ وہاں پہ آئی ریئلائز کہ یار اب جو کرنا ہے ایک سورس آف انکم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، گرو کرنا اپنے کاروبار کو۔ آئی ہیڈ اے کنورسیشن ود مائی مدر، جس میں نے ان کے گوش گزار کیا کہ جی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کو تھوڑی دعا کریں گے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میں کہتے ہیں نا، جو آندے اگلے نو سکھا دے، پنجابی کا ورڈ، میری ماں پنجابی ہیں، ہم پنجابی ہیں۔ انہوں نے کہا جی which roughly translates into اردو as تمہیں جو آتا ہے باقی لوگوں کو سکھا دو۔ So I decided to pass on the knowledge by creating a YouTube channel. اس کو میں نے شیئر کرنا شروع کی اپنے علم کو، which was primarily around freelancing۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔
फ्री लांसिंग ही आती थी, और उसी के बारे में मैंने बात करना शुरू कर दी यूट्यूब पर। लेकिन मैंने एहसास किया कि मेरी बात ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही, क्योंकि फ्रीलांसिंग में एक तो पाकिस्तान में आगाही नहीं थी, अवेयरनेस ना होने की वजह से, प्राइमरली फ्रॉम दी यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटी से भी पहले कॉलेजेस के पॉइंट पे, जब कोई बात ही नहीं कर रहा हाउ टू मेक मनी यूजिंग इंटरनेट, तब तो पॉन्जी स्कीम ही समझी जाएगी, तब इसको फ्रॉड ही समझा जाएगा, तब इसको धोखा ही समझा जाएगा। अब मुझे यूट्यूब के काम करते करते सरकार ने मुझे कहीं नोटिस कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त खाका नवासी साहब की हुकूमत थी और आईटी मिनिस्टर थी अनूशा रहमान साहिबा। एक अदारा है जिसका नाम है इग्नाइट। उस अदारे का काम यह है कि टेलीकोस का 0.5% प्रॉफिट वो आईसीटी के प्रोग्राम्स में, जिसके अंदर ट्रेनिंग्स भी है, स्टार्टअप्स भी हैं, पाकिस्तान का आईटी इकोसिस्टम बिल्ड करना भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। उनको टेलकोस के प्रॉफिट का 0.5% मिलता है, और अदारे का नाम है इग्नाइट। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम और इग्नाइट ने मिलकर डिजी स्किल्स का प्रोग्राम इनिशिएट किया, प्राइमरली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इग्नाइट। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम को 2017 के मिड में एक मफरूज़ा पेश किया कि जनाब हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास फंड्स होते हैं, तो पाकिस्तान में अगर आज हम बुनियाद रख लें, उसके बाद कल बहुत सारे स्टेक होल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। स्टेक होल्डर्स इसलिए कह रहा हूँ कि आप सारे जब कमाते हो तो मुल्क में ज़र मुबादला आता है, फॉरेन करेंसी आती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने एग्री कर लिया जी। जब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने एग्री कर लिया तो इन लोगों ने इंटरनेट पर ढूंढा, इनको मैं नज़र आया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं 2016 के एंड में बन चुका था, बिकॉज जब वालदा ने ये कहा कि तुम्हें जो आता है तुम अगलों को सिखा दो, तो मैंने यूट्यूब पे फेसबुक लाइव करके, ज़्यादा तो बहुत एम्फेसिस था मेरे फेसबुक लाइव पे, मैंने फ्रीलांसिंग की बात करना शुरू कर दी। मैंने ईलान सिखाना शुरू कर दिया, मैंने guru.com सिखाना शुरू कर दिया, मैंने ये बताना शुरू कर दिया कि फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है। तो उस वक्त बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए, और फिर जो थोड़ी सी बात जब मेरी पॉपुलर हुई तो बहुत सारे ब्लॉग्स जो हैं उन्होंने मेरी स्टोरी को पिक कर लिया। स्टोरी ये थी कि जी द फर्स्ट पाकिस्तानी फ्रीलांसर वाज मेड ओवर $1 million in sales and who is ranked in top 10 and he is also showcased in Hall of Fame, जो कि देसी को जगह मिलती नहीं थी उस जमाने में। उस जमाने का जी मेरे बाद भी किसी देसी को जगह नहीं मिली। हालांकि इंडियन पोर्टल है, उसका सीईओ इंडियन है, वर्किंग फ्रॉम सिलिकॉन वैली। ना मेरे से पहले ना मेरे बाद किसी इंडियन दोस्त को, फ्रीलांसर को वो हॉल ऑफ फेम मिला, जो सिर्फ एक पाकिस्तानी को एजाज मिला, अलॉन्ग साइड माई कंट्री फ्लैग। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। तो तमाम ब्लॉगर्स के लिए, तमाम न्यूज़ मीडिया के लिए ये एक बड़ी हैपनिंग न्यूज़ थी, बड़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ थी। तो मुझे इंटरव्यू करना शुरू कर दिया तमाम टेलीविज़न प्रोग्राम्स ने और तमाम मैगजीन्स ने। प्रो पाकिस्तानी ने इसको जब पिक किया तो फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ से मैं चूंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया था, कहीं से अनुषा रहमान साहिबा ने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने इग्नाइट को कहा कि मुझे यही बंदा चाहिए, बिकॉज आई रियली लाइक द वे ही टीचेस। वहाँ से इग्नाइट ने मुझे बुलाया जी, इग्नाइट ने मुझसे इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा करिकुलम आप बनाएंगे कि हम बनाएं? मैं कहा अगर आप बनाएंगे तो मैं काम नहीं करूँगा, और अगर करिकुलम मैं बनाऊंगा तो आगे बात चलेगी। तो मैंने कुछ शराइत रखी थी, और शराइत ये थी कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं जो अवामुल नास के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, 1 टका नहीं चार्ज किया जाएगा। दूसरी मेरी शर्त ये थी कि आप मुझे बिल्कुल फ्री हैंड देंगे कंटेंट क्रिएशन में, कोर्स आउटलाइन में, और मुझे रोका नहीं जाएगा जी कि मैं क्या बात करूंगा और क्या बात नहीं करूंगा। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अवॉर्ड करने की बातें हो रही थी, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हम सब जानते हैं कि जैसे अल्लामा इकबाल का, आई मीन मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट वी ऑल नो कि क्या होता है। ये ट्रैक्टर है, इसके 4 पहिए हैं, आगे 2 पहिए हैं, पीछे 2 पहिए हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग इज दैट? तो वो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता था डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से, एंड आई वांटेड टू हैव एन एलिमेंट ऑफ इंफोटेनमेंट जो
کریٹیولی پڑھا بھی سکے, بچے کو سکھا بھی سکے اور اس کو محظوظ بھی کر سکے. اب میں محظوظ کی بات پہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں, پھر میں ملٹیپل انکم سٹریمز پہ آؤں گا. میں نے یہ شرائط رکھی, انہوں نے کہا آپ کی کیا پرائس ہوگی؟ میں کہا جی میری یہ سو پرائس ہے, میں لاہور جا رہا ہوں, میں وہاں پہ رہوں گا, ہوٹل بکنگ کھانا, اور میں نے بالکل نامنل سی پرائس چارج کی, لیکن یہ ایگری کروا لیا کہ عوام الناس کے لیے پروگرام فری ہوگا. یہ فری ہوا جی. اب جب ہم نے ویڈیوز بنائی ڈی جی سکلز میں, تو یہ پہلا پائلٹ پروگرام جو ہے, جو پہلا کورس ہے, وہ اگست میں لانچ ہوا 2018. 17 سے ہم 18 میں آ گئے, اور وہاں پہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ملا, جس سے مجھے احساس ہوا کہ میرا ڈیسیجن بالکل صحیح تھا. انڈیویجول کیپیسٹی میں مجھے کسی نے نہیں سننا تھا, چاہے میں یوٹیوب پہ ویڈیوز آفٹر ویڈیوز بناتا. پر چونکہ سرکار نے مجھے ایک پش دے دیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے, تو میری بات بہت دور تک پہنچ گئی, اور وہاں سے ایک سرفیس اپ ہو گیا, بچوں نے فری لینسنگ سیکھ لی. اب اس کا جو ریپل افیکٹ ہے, فاسٹ فارورڈ 2021 میں آتے ہیں, ریپل افیکٹ یہ ہے صاحب کہ خالی digskills.pk سے پاکستانی فری لانسرز نے $2 ملین سے زیادہ پیسے کما لیے. $200 ملین, سوری, 2 ملین بچوں نے پڑھ لیا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے کہ آپ نے 2 سال میں 2 ملین بچوں کو پڑھایا. $200 ملین سے زیادہ آفیشیل ارننگ ریکارڈ ہو گئی. انآفیشیل میرا اندازہ ہے کہ اتنا ہی ڈبل کر لیجئے. اور if we are playing around 300 to 400 million just remitted by یہ ڈیجی سکلز کے فری لانسر جن کو میں نے پڑھایا, تو اس کا مطلب جناب یہ تو بڑا بہترین کام ہو گیا. اللہ پاک نے مجھ سے بہت بڑا کام کرا لیا. اچھا, جب بہت سارے نمبرز آ گئے, پلیئرز آ گئے, 2 ملین فری لانسر تو صرف ڈیجی سکل سے نکلے. پھر ریپل افیکٹ آپ ای روزگار کو دیکھتے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, اسمال ٹریننگ پروگرامز ہیں, چیمبر آف کامرس اور تمام شہروں کے اندر جو کام کر رہی ہیں, اس کے بعد بزنس انسٹیٹیوٹس وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, اس کے بعد کے پی کے, درشل, آگے پیچھے سب نے ایک ہی کام سٹارٹ کر دیا. تو ٹریننگ بہت بڑی ہو گئی, وسیع لیول پہ چلی گئی. اب میں نے یہاں پہ اندازہ لگایا کہ بہت سارے پلیئرز آگے ہیں, اور مارکیٹ میں جو جابز ہیں وہ لمیٹڈ ہی ہیں, وہ نہیں بڑی. وہی پورٹلز ہیں جہاں سے کام ملتا ہے, اپ ورک, فائیور, guru.com, peoplepar.com, freelancer.com, وہی 5 پورٹل ہیں جہاں پہ بچوں کو کام ملتا ہے, اور بچوں کی تعداد تو اب لاکھوں میں آ گئی. 2 وجوہات ہیں اس ہیوج انفلکس کی, جو کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم آیا. پہلی بات دیکھو, کووڈ-19 جو کہ 2020 کے سٹارٹ میں آیا, وہاں سے جاب کی اپرچونٹیز ختم ہو گئی. ہماری حکومت جو فلیکس کر رہی تھی کہ ہم حکومت میں آتے ہی, پاور میں آتے ہی اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ سب کا سب کام قدرتی عمل کی وجہ سے بند ہو گیا. ظاہر ہے جب کووڈ-19 ہوا تو مینوفیکچرنگ ڈرائی ہو گئی. جب مینوفیکچرنگ ڈرائی ہو گئی تو پھر اس کے بعد جناب جابز ہی نہیں ہیں. دوسرا, جب جابز نہیں ہے تو, اور دوسری وجہ کہ بچوں کو, خاص طور پہ بیٹیوں کو, گھر بیٹھے کام کرنے کا موقع مل گیا. اب ان کو گھر نہیں چھوڑنا, ان کو والد سے اجازت نہیں لینی, ان کو اپنے شوہر سے اجازت نہیں لینی, وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں 4 دیواری کے اندر محفوظ رہ کے. آل دے نیڈ از ایک اچھا سارا کمپیوٹر, ایک اچھا سارا انٹرنیٹ, سکل سیکھیں, اور اس کے بعد اس سکل کو باور کرا کے, رینڈر کر کے کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے وہ پیسے کما لیں. یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا. بچوں کو ایک نئی راہ مل گئی. آگاہی دینے کی دیر تھی جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, اور اس کے بعد تو بہت سارے گھروں تک بات چلی گئی. اب کیا ہوا؟ اب لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ہم اگر فری لانسنگ کے کام پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, اور وہ بھی تھرو فری لانس مارکیٹ پلیسز, تو اتنا کٹ تھروٹ, اتنا سیچوریٹڈ کمپٹیشن ہے کہ ہمیں کام نہیں ملتا. یہاں پہ میں نے ذمہ داری محسوس کی کہ اچھا, جس طرح میں نے 2016 میں یہ بات چھیڑی تھی, اب مجھے 2021 میں بھی بات چھیڑنا پڑے گی کہ خالی فری لانسنگ پہ ہی نہیں ڈیپینڈنٹ رہنا. فری لانسنگ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے, بٹ فری لانسنگ آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہونی چاہیے. سٹارٹنگ پوائنٹ کا مطلب ہے آپ کام کیجئے, پیسے کمائیے, سیو کیجئے,
اور اس پیسے کو ری انویسٹ کیجئے کاروباری شکل کی طرف. آپ کا سوچ, آپ کا رجحان ہونا چاہیے انٹرپرینورشپ, اسٹارٹ اپ. سو جب آپ کاروبار کے بارے میں سوچتے ہو, اسٹارٹ اپ کے بارے میں سوچتے ہو, انٹرپرینورشپ کے بارے میں سوچتے ہو, بزنسز کے بارے میں سوچتے ہو, ایسٹس ایکوزیشن کے بارے میں سوچتے ہو, تو ایک وقت آئے گا جب آپ تھک جاؤ گے فری لانسنگ سے, جب آپ کی ڈرائیو ختم ہو جائے گی. کیونکہ ڈیجیٹل مزدوری ہے فری لانسنگ. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, سٹارٹنگ پوائنٹ فیبلس ہے. آپ پہلے 5 سال دل لگا کے کام کریں, ایج از آن یور سائڈ. سارے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں. ہم نے بھی کیا تھا, اور آپ میں سے بھی بہت بے شمار دوست ہیں جو 10-10 گھنٹے کام کرتے ہوں گے. کمنٹ پہ مجھے لکھیے, مائک نہ اوپن کیجیے گا, کہ 10-10 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں اور ابھی بھی ڈرائیو ہے, کیونکہ ایج از آن یور سائڈ. آپ ینگ ہیں, آپ کے اندر انرجی ہے, آپ کے اندر انتھوزیازم ہے, ایک ڈرائیو ہے. پر ایک وقت آئے گا دھیرے دھیرے یہ ڈرائیو ختم ہو جائے گی. شادی کے بعد فیملی کو ٹائم دینا, بچوں کو ٹائم دینا, اور آپ ہینڈز آن نہیں رہ سکتے. اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ 10 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ساری عمر گرافک ڈیزائننگ نہیں کر سکتے, آپ تھک جاتے ہیں. یہاں پہ بہت شکریہ افضال صاحب, یہاں پہ میں اب کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو اویئرنیس ریز کرنے کی کہ آپ سب کے پاس ملٹیپل سورسز آف انکم ہونے چاہیے. گرو کریں اپنے کام کو, کیونکہ وارن بفیٹ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک سورس آف انکم پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور وہ ایک سورس آف انکم آپ سے چھین گئی تو آپ غربت سے صرف ایک قدم دور ہیں. میں تو اس کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں. 2015-16 میں ڈپینڈنٹ تھا صرف فری لانسنگ پہ. لوگوں کی تنخواہیں دینی تھی, میرے پاس جیب میں پیسہ نہیں تھا. مرتا کیا نہ کرتا, اس نے قرضہ لیا, اور قرضے کے بھور میں پچھلے 5 سال پڑا رہا, 2021 کے سٹارٹ تک پڑا رہا جی. اور جب میں نے ملٹیپل سورسز آف انکم اسٹیبلش کر لیے تھے 18 میں, تو وہ آہستہ آہستہ جب وہ بلڈ ہوئے تو انہوں نے ہی میرے لونز اور ڈیٹس پے آف کیے. اب جب میں نے سٹارٹ میں بات کیا اور اپنا تعارف کرایا, میں نے آپ کو بتایا میں ایک بلاگر ہوں, میں نے آپ کو بتایا میں ایک یوٹیوبر ہوں, میں نے آپ کو بتایا میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں, میں نے آپ کو بتایا میرے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں. ان چاروں پہ بات کرتے ہیں اور اسی کو ملٹیپل سورسز آف انکم گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ فری لانسر ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ویب سائٹ ہونی چاہیے. آپ کی ویب سائٹ جب ہوگی تو اس میں آپ نہ صرف اپنا کنٹینٹ رکھیں گے, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کنٹینٹ کو آپ رینک بھی کرا سکتے ہیں. جب آپ اس کو رینک کرا سکتے ہیں تو لوگ ڈائریکٹلی آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے بائی سرچنگ دیٹ پرٹیکولر کی ورڈ یوزنگ google.com سرچ انجن. آپ ہیں فری لانسر گرافک ڈیزائنر, آپ ہیں فری لانسر کنٹینٹ رائٹر, آپ ہیں ویب ڈیولپر. اب اگر کوئی سرچ کرتا ہے ویب ڈیزائنر ان راولپنڈی, ویب ڈیزائنر ان ٹیکسلا, ویب ڈیزائنر ان کراچی, گرافک ڈیزائنر ان راولپنڈی, سر آپ کی ویب سائٹ ہونی چاہیے. جب ویب سائٹ ہوگی, آج بنیاد رکھیں گے تو اگلے سال یعنی کہ 365 دن بعد وہ رینک ہونا شروع ہو جائے گی. جب وہ رینک ہوگی تو آپ کو کلائنٹ کی طرف نہیں جانا پڑے گا, کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا. جب آپ کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ مارکیٹ پلیس پہ جا رہے ہیں, اور آپ جب پروجیکٹ پہ بڈ کریں یا آپ فائیور کی گگ رکھ رہے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے کمپٹیشن کے ساتھ ریس میں آ گئے ہیں. لیکن جب کلائنٹ آپ کو سرچ کر کے آتا ہے, ہاں خواجہ ویب سائٹ فور پورٹ فولیو سمجھاتا ہوں بھی, ایک سیکنڈ رکیے اس بات پہ. لیکن جب کلائنٹ سرچ انجن یعنی گوگل سے سرچ کرتا ہوا آپ تک آتا ہے تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, اس کو آپ کی ویب سائٹ دکھ رہی ہے, وہ آپ کی ویب سائٹ پہ اباؤٹ اس کا پیج جو ہے وہ ایکسپلور کر رہا ہے, وہ آپ کا پورٹ فولیو کا پیج ایکسپلور کر رہا ہے, اور پھر وہ کانٹیکٹ اس کے فارم پہ انکلائنڈ ہو جاتا ہے بیسڈ آن یور پورٹ فولیو کہ یار اس بندے نے اچھا کام کیا, چلو اس سے بات کرتے ہیں. جب وہ کانٹیکٹ اس فارم فل کرے گا, وہاں پہ آپ نے اس کو کہنا ہے جی میری پرائس یہ ہے, اور میری پرائس یہ سے میری مراد ایسے ہے کہ اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں اور فری لانس مارکیٹ پلیس پہ آپ جاتے ہیں تو آپ $50 سے اوپر نہیں کما سکتے فور اے ڈسکشن سے. ایک بیسک تھیم آپ سیٹ اپ کرتے ہیں ورڈ پریس کی $100 پہ, پر صاحب وہی کام جب آپ اپنی ویب سائٹ پہ کر رہے ہیں اور کلائنٹ گوگل سے آتا ہے, آپ کا کانٹیکٹ فارم فل کرتا ہے, آپ وہی سائٹ $200 کی بھی بیچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کمپٹیشن کو دیکھ کے نہیں آ رہا, وہ ڈائریکٹلی گوگل سے سرچ کرتا ہوا رہا ہے, اس کو ابھی تک مارکیٹ پلیس تک اس کا ایکسیس نہیں ہوا. سو ہی ہیز نو آئیڈیا اباؤٹ دا پرائسز, ہی ہیز نو آئیڈیا اباؤٹ دا کمپٹیشن. کمنٹ دیکھ لو سارے, اس کمنٹ پہ ایک لنک ہے, اس کو کلک کرو اور غور سے سن لو میری بات کو. 2 سال کی ممبر ہوسٹنگ جو ہے وہ خریدو, منیمم 2 سال کی, اور اس کے بعد آپ نے مجھے میرے فیس بک پہ ان باکس کرنا ہے,
ہم آپ کے لیے فری ویب سائٹ بنائیں گے اور آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی. یہ ہوگی یہاں تک آپ کے لیے آفر جو ایکسکلوسیولی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں. تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کو ویب ڈیولپمنٹ نہیں آتی وہ ظاہر ہے کیا کریں, پیسے خرچ کرتے ہیں مارکیٹ میں تو 20,000 لگ جاتے ہیں, 15,000 30,000, اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اسٹوڈنٹ ہے آپ. ہوسٹنگ کے الگ پرائسنگ ہے. تو میں ایک ایکسکلوسیو پیکج اسٹوڈنٹس کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جناب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 2 سال کی ممبرشپ ٹوٹل $80 یا $90 یا $100 لگے گا میکسیمم, بلکہ 4 سال کا 115 ہے. 4 سال کی ہوسٹنگ $115. ہوسٹنگ کیا ہے؟ زمین ہے, ویب سائٹ مکان ہے. تو مکان بنانے کے لیے پہلے زمین تو لینے پڑے گی نا, اسی لیے یہ ہوسٹنگ لے لو, سائٹ ہم آپ کے لیے کر دیں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جائے. یہ اسٹوڈنٹس کے CSR ہے. اب آؤ واپس بات پہ. آپ کی ویب سائٹ ہوئی, کلائنٹ آیا گوگل سے سرچ کرتا کرتا آپ کی ویب سائٹ پہ آیا. اس ویب سائٹ پہ سرچ کرنے کے بعد اس نے آپ کو کانٹیکٹ کیا. پرائس اب آپ اپنی مرضی کی دے رہے ہیں, اوور چارج نہ کیجیے گا, مناسب چارج رکھیے گا. اس طریقے سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ گوگل پہ اپنی پرومیننس رکھ لیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل سورسز آف انکم کی بات میں کر رہا ہوں, اور وہ ہے جناب بلاگنگ اور یوٹیوبنگ کی. لنک دے دیا نا بھیا میں نے, کوئی لنک پیسٹ کر دے یہاں پہ, میں نے دیا تو تھا. اچھا اب ذرا بلاگنگ اور اب میں اس لنک اور ہوسٹنگ پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے مجھے ذرا روٹین سے کمپلیٹ کرنے دیں, کیونکہ این ممکن ہے کہ کسی کا انٹرسٹ نہ ہو ویب سائٹ پہ, وہ یوٹیوبر ہو. این ممکن ہے کسی کا یوٹیوب پہ انٹرسٹ نہ ہو, وہ انفلوئنسر بننا چاہے. تو مجھے سب چیزوں کو کور کرنے دو ایک دفعہ. اب میں آیا یوٹیوب پہ. اب دیکھو اگر میں یوٹیوب پہ لیٹ سے نہ آتا, میرے کو 3.5 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. میں نے پچھلے سال سٹارٹ کیا کیونکہ میں 2 سال تو کانٹریکچوئل بائنڈڈ تھا ڈی جی اسکل کے ساتھ کہ میں 2 سال تک کوئی اور کام نہیں کروں گا نا, کیونکہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب اس یوٹیوب کا ریپل افیکٹ دیکھو کہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اتنی میکسیمم بات آؤٹ ریچ ہو گئی ہے اس یوٹیوب کی کہ لوگ جن کا ڈی جی اسکلز تک رسائی نہیں ہے, چاہے پاکستان چاہے ہندوستان چاہے کہیں سے بھی ہوں, میرے اسٹوڈنٹس میں 20% کی تعداد انڈینس کی ہے اور وہ بچے پڑھ رہے ہیں. افغانستان, ملیشیا, بنگلہ دیش, یہ سارے اسٹوڈنٹس یوٹیوب کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوا, ان میں سے بہت ساروں کو سمجھ لگ گئی یار کہ واہ یوٹیوب تو بڑی اچھی چیز ہے, میں ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوں, مجھے لیٹ سے اچھا الیکٹریشین ہوں, میں لیٹ سے میں اچھی کوک ہوں, لیٹ سے میں اچھی بیکنگ کر لیتی ہوں, لیٹ سے میں اچھا کرکٹر ہوں, لیٹ سے میں اچھا رنر ہوں, جاگنگ اچھی کرتا ہوں, سپورٹس مین ہوں, ایتھلیٹ ہوں. یار آپ کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں صاحب, آپ یوٹیوب کا چینل دور حاضر میں آپ کو لازمی کریٹ کرنا چاہیے. ایون اگر آپ کیمرے میں اپیئر نہیں ہونا چاہتے, اپنی وائس یوز کریں. ایون اگر آپ اپنی وائس یوز نہیں کرنا چاہتے تو اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائیے, پر دور حاضر میں یوٹیوب ہر ایک انسان کا ہونا چاہیے. اور اس سے اچھی بلیسنگ کیا ہوگی جب آپ کو $1 نہیں دینا یہ سارے کام کرنے کے لیے. ہوسٹنگ فری آپ کی ویڈیوز کی, اکاؤنٹ کریشن فری, $1 نہیں آپ کا خرچ ہو رہا. جائیں اور عیاشی کریں, اپنا یوٹیوب کا چینل بنائیں اور کانٹینٹ سرفیس اپ کریں. ملٹیپل سورس آف انکم سے بات جوڑوں گا میں. اب میں ماہانہ جو ہے وہ یوٹیوب سے اراؤنڈ لیٹ سے $1,000 to $1,500 یہ جنریٹ کر رہا ہوں, وچ از ویری گڈ رائٹ. یہ نہ صرف میرے کام کر رہا ہے بلکہ میرے وہ تمام امپلائیز جو میرے ساتھ تھے, میرے پرانے لوئل ساتھی تھے, ان کی تنخواہیں بھی دے رہا ہے. اب یہ صرف یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں. اب یوٹیوب سے آگے بعد میں جوڑوں گا بلاگنگ. میرا بلاگ ہے beingguru.com. اب beingguru.com میں کنٹینٹ لکھتا ہوں. آئی وائس مائی اوپینین اباؤٹ منی, بزنس, فری لینسنگ, انٹرپرینیورشپ, اسٹارٹ اپس. لوگوں نے میرا کنٹینٹ کنزیوم کرنا شروع کیا, اس کو میں نے مانیٹائز کیا یوزنگ گوگل ایڈ سینس. اب گوگل ایڈ سینس کا مطلب ہے کوئی آئے گا تو اس کو اشتہار دکھے گا تو صاحب میں پیسے کماؤں گا کیونکہ میرا بلاگ ہے. تو سوچو غور سے, میں فری لانسنگ کر رہا ہوں ایز اے گرافک ڈیزائنر, ایز اے ویب ڈیولپر, ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر, اور اپنی سروسز دے رہا ہوں آن ڈفرنٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز. ون سورس آف انکم. میری ویب سائٹ ہے infomist.com. اس میں یہ تمام سروسز بیچ رہا ہوں. گوگل کی SEO سرچ انجن آپٹمائزیشن کی ہے, گوگل مائی بزنس کیا ہوا ہے, لوکل بزنس سے گوگل سے ٹریفک آ رہی ہے اور وہاں سے مجھے الگ سورس آف انکم مل رہا ہے, ڈائریکٹ کلائنٹس مل رہے ہیں, اور میں ان سے زیادہ پیسے چارج کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو وٹ آئی ڈو وین آئی ورک آن فری لانس مارکیٹ پلیسز.
दिस इज 2 सोर्सेज ऑफ इनकम. थर्ड इज माई यूट्यूब चैनल. मैं यूट्यूब चैनल में आगाही दे रहा हूँ कि लोगों को बता रहा हूँ कि जनाब आप जो हैं वो कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. उसकी मैंने एसईओ की, वहां से ट्रैफिक ले रहा हूँ. अब कैसे एसईओ की? आप खोलें अपनी यूट्यूब की ऐप, आप सारे पाकिस्तानी, और आप टाइप इन करें फ्रीलांसिंग, आप टाइप इन करें ब्लॉगिंग, आप टाइप इन करें डिजिटल मार्केटिंग, आप टाइप इन करें सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप टाइप इन करें कॉपी राइटिंग, आप सर्च करें फाइवर, आपको टॉप 5 में, और ऐसे बेशुमार कीवर्ड्स हैं, मैं आपको टॉप 5 में रैंक नजर आऊंगा और कुछ पे तो नंबर 1 में नजर आऊंगा. तो एसईओ करना बहुत जरूरी है. इससे क्या होगा कि लोग यूट्यूब पे सर्च करते आएंगे और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. अब मैं हर यूट्यूब वीडियो पे बात करते करते कहता हूं कि इस वीडियो का जो पूरा मुकम्मल तहरीरी तफसील है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है. गौर से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं. मैं वीडियो पे बात करते करते हर दूसरी वीडियो में कहता हूं कि इस वीडियो की जो तहरीरी तफसील है, रिटन डिटेल्स, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है. अब वो जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जो इस वीडियो की तहरीरी तफसील है, वो लेके जाती है बंदे को मेरे ब्लॉग beinguru.com पे. लो जी, एक तीर से दो शिकार. यूट्यूब की मोनेटाइजेशन अलग, जब वो ब्लॉग पे जाता है तो उसकी मोनेटाइजेशन अलग, वहां से अलग पैसे. और जब आप पॉपुलर होते हैं तो 4 बातें अभी तक स्टैब्लिश किया हमने सोर्सेज ऑफ इनकम की. जरा लिखिए यहाँ पे सारे, माइक ना ऑन किए करे कोई, गुजारिश है, लिखिए यहाँ पे कि 4 सोर्सेज ऑफ इनकम जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो कौन कौन सी हैं. 1 2 3 4 करके लिखिए. मैं उतनी देर पानी का एक गिलास पी लूं. क्या बात है अब्दुल अली, सही समझो भैया. लिखो जल्दी से, शाबाश, ताकि बात आगे करूंगा तो फिर ज्यादा मजा आएगा. हाँ जी, बिल्कुल सही. फ्रीलांसिंग, वेबसाइट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब. ठीक है जी. फ्रीलांसिंग ऑन डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, फिर मेरी अपनी वेबसाइट, फिर जनाब ब्लॉगिंग, और फिर यूट्यूब. वेबसाइट से रिलेटेड मैंने आपको, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब और बाकी तमाम दोस्त जो लिख रहे हैं, वेबसाइट से रिलेटेड मैंने आपको ऑफर मार दी. अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन पे क्लिक, लिंक पे क्लिक करेंगे, 2 साल की मिनिमम होस्टिंग बाय करेंगे, उसके बाद आप जो है वो मुझे ईमेल करें, हम आपके लिए मुफ्त में वेबसाइट बना देंगे. वेबसाइट हर एक की होना बहुत जरूरी है. अब 4 बातों को आगे जोड़ता हूं मैं आपको. मैंने कहा आप जाएं यूट्यूब पे सर्च करें ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग के साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं मैं बोलता जा रहा हूं. तो ये सारे कीवर्ड्स आप सर्च करो यूट्यूब पे तो मैं आपको टॉप पे नजर आऊंगा या टॉप 5 में नजर आऊंगा. इसका मतलब एसईओ करना भी बहुत जरूरी है. ठीक है जी. अब यहां से आगे चलते हैं और वो है स्पॉन्सरशिप. 5वां सोर्स ऑफ इनकम. जैसे जैसे आप पॉपुलर होते हो तो ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं. मेरे तो वहमो गमान में भी नहीं था एक ऐसा आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है आज से 5 साल पहले कि ब्रांड्स उसको रीच आउट करेंगे और कहेंगे कि यार आप प्लीज हमारी एडवोकेट कर दें, हमारी प्रमोशन कर दें, हमारे बारे में बात कर दें. क्योंकि आपके 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, क्योंकि आपका 10,000 यूनिक व्यूज हैं सिंगल डे, मंडे टू मंडे. मंथली आपके जो हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख व्यूज हैं ब्लॉग beinguru.com पे. तो हर ब्रांड को समझ लगी कि यार इसको स्पॉन्सरशिप के लिए हायर करना चाहिए. मुझे फिर जैज कैश ने अप्रोच किया, मुझे पीटीडीसी ने अप्रोच किया, मुझे वॉइप वालों ने अप्रोच किया, मुझे बैंक्स ने अप्रोच किया, मुझे अदारों ने अप्रोच किया, और उनको मैंने चार्ज किया. इसलिए कि जब मैं एक एक स्केल पे पहुंच गया हूँ, मेरी एक पॉपुलैरिटी है जिस पे मैंने सालों साल लगाए हैं, स्केल अप किया अपनी प्रेजेंस को, चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो मेरा ब्लॉग है. तो व्हाई शुड आई नॉट चार्ज फॉर इट. जब मैंने उसको चार्ज किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और ऐड होगी
اور وہ 5ویں ہوگی ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر. اب وہاں پہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گیپ ہے سوشل میڈیا میں فیس بک اور انسٹاگرام کا, وہاں پہ پریزنس ہونی چاہیے. لو جی ہم گئے فیس بک پہ اور ہم نے اپنی فیس بک کی پروفائل کو زیادہ تیزی سے یوز کرنا شروع کیا. ہم نے اپنے فیس بک کے اندر ایک گروپ بنایا جس میں آپ سب جوائن کریں, دعوت دیتا ہوں, لرن فری لانسنگ ود ہشام سرور. پھر ہم نے ایک فیس بک کا پیج بنایا ہشام سرور جس کے اوور 300K فالوورز ہیں. اب انسٹاگرام پہ ہم گئے, اوور 40K سبسکرائبرز ہیں. ہم لنکڈن پہ گئے, پھر اوور 40K کنیکشنز ہیں. یہ کرتے کرتے اتنی بڑی سوشل میڈیا پریزنس کریٹ ہو گئی کہ مجھے اب برانڈ اپروچ کر رہا ہے. 5واں جو میں نے بتایا نا سورس آف انکم وچ از دی انفلوئنسر انکم, وہ سب سے بڑی انکم بن گئی. اب ہر دوسرے گھنٹے کوئی نہ کوئی آفر آ رہی ہے. کوئی کہتا ہے میرے کپڑے پہن لو اور اس کی پروموشن کر لو. کوئی کہتا ہے پروڈکٹ فوٹوگرافی کرنی ہے, تمہاری شکل چاہیے. کوئی کہتا ہے بیوٹی کریم جو ہے وہ یوز کرنی ہے. وہ میں ان میں سے کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا بائی دا وے. میں صرف بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ملٹیپل سورسز آف انکم کیا ہے. میں سلیکٹ اور ایکسیپٹ وہی آفرز کرتا ہوں جو میرے کام سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی کہ ہوسٹنگ, یعنی کہ جیز کیش پیونیئر, یا کہ PTDC پاکستان کی ٹورزم میں نے پروموٹ کی, یا پھر بینکس جو ہیں جیسے JS بینک کی. آپ نے کل ایک ویڈیو دیکھی میرے پیج پہ, ابھی آپ کے پاس لنک آ گیا تو آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گی. ہاں میں ہی ہوں زمزم. اچھا اب آگے چلو. تو یہ سارے کام ہو گئے. انفلوئنسر والی بات ہو گئی. اب انفلوئنسر والی بات جو ہے وہ کنیکٹ کر دو سارے ڈاٹس کو ایک جگہ کے ساتھ. آخری بات ڈیجیٹل ایسٹس, ڈیجیٹل پروڈکٹس. سر آپ فری لانسر ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ جناب میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے ریلیٹڈ, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, عمر ذرا ادھر آنا, میرے آئی ڈراپ دیکھ رہا ہے ادھر کدھر آئی ڈراپ پڑا ہوگا. تو آپ اپنے کام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایفیلیٹ پروڈکٹ ڈھونڈیں. آئی ڈراپ پڑا ہوگا نیچے اندر کے, مجھے نظر نہیں آ رہا. اب ایفیلیٹ پروڈکٹ کا مطلب ہے اگر میں ویب ڈیولپر ہوں تو مجھے ایفیلیٹ پروڈکٹ ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ڈھونڈنی چاہیے. میں نے ڈھونڈ لی. لو جی hostinger.com جس کا میں لنک دے رہا ہوں, اور آپ میں سے 2 بندوں نے اس وقت سائن اپ بھی کر لیا. اسے کہتے ہیں بزنس, اسے کہتے ہیں صاحب بزنس. میں ادھر آیا, اپنا آدھا گھنٹہ بھی سپینڈ کیا اور 2 سیلز بھی ہو گئی. This is why I want you to focus on growth. This is why I want you to focus on scaling up your presence on the internet, تاکہ آپ کا ہر ایک منٹ قیمتی ہو اور وہ چارجڈ ہو جائے اور وہ پیسے کما کے دے آپ کو. یہی خوبصورتی ہے کاروبار کی, یہی خوبصورتی ہے انٹرنیٹ کی, جو کہ آپ کو اتنے ونگز دے دیتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا کام escalate کر سکتے ہو to the highest of the level and grow exponentially tall. آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اس سے ریلیٹڈ آپ ایفیلیٹ پروڈکٹ ڈھونڈو. آپ کنٹینٹ رائٹر ہو, پلیجرزم والی سائٹ ہیں جو کہ اینوئل سالانہ ٹولز پرووائڈ کرتی ہیں. آپ گرافک ڈیزائنر ہو, آپ کینوا, اڈوب کریٹو سوٹ, سو اینڈ سو فورتھ, ویڈیو ایڈیٹر, آن لائن ویڈیو ایڈیٹر پروگرامز, ان کی ایفیلیٹ سیل کر سکتے ہو. آپ ویب ڈیولپر ہو, آپ ہوسٹنگ بیچ سکتے ہو, آپ تھیمز بیچ سکتے ہو, آپ پلگنز بیچ سکتے ہو, اینڈ the list goes on and on. میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. ہر اسکل سیٹ سے ریلیٹڈ ایفیلیٹ پروڈکٹ بکتی ہے. آپ جاؤ امیزون پہ سرچ تو کرو. تو جب آپ ایک کام کر رہے ہو تو اس سے ریلیٹڈ پلیز ایفیلیٹ پروڈکٹ لازمی بیچو. یہ آپ کا فائدہ ہے, اس سے آپ پیسے کمائیں گے. جو ایسٹس ہیں نا, وہ ایسٹس آٹومیٹڈ ہوتے ہیں, وہ ڈیجیٹل مزدوری نہیں ہوتی. ہم نے بات سٹارٹ کی کہ آپ 24 گھنٹے ڈیسک پہ بیٹھے رہیں گے, 10 گھنٹے کام کریں گے. ابھی آپ کی ایج ہے, ابھی آپ میں ڈرائیو ہے, آپ کام کر سکتے ہیں, پر ایک وقت آئے گا میری طرح جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے 45 پہ بندہ پہنچ جائے تو بوڑھا ہی ہو جاتا نا. ایک وقت آتا ہے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ گرافک ڈیزائنر ٹیبل پہ بیٹھ کے 24 گھنٹے, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو بڑے بیوقوف آدمی ہیں معذرت کے ساتھ. آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو بڑے بیوقوف ہیں کہ آپ اس ایج میں بھی خود ہی ہینڈز ڈاؤن ہو کے کام کریں. اس ایج میں تو آپ کو لوگوں کو یوز کرنا ہے. اس ایج میں تو آپ کی آٹومیٹڈ بزنس ہونے چاہیے. سو آپ کی ایج پہ جا رہا ہوں, ڈرائیو ہے, انرجی ہے, انتھوزیازم ہے, اسپارک ہے, ٹائم ہے, کام کرو.
کام کر کے پیسے سیو کرو, اس پیسے کو انویسٹ کرنا شروع کر دو ایسٹس میں, ڈیجیٹل پروڈکٹس میں, اپنی یوٹیوب کی پریزنس بناؤ, اپنا بلاگ بناؤ, اپنی ویب سائٹ بناؤ, اور اس کو اتنا ریز کرو کہ لیٹ سے 700 دن کے بعد, 2 سال کے بعد آپ اس میں سے پیسے کمانا شروع کر دو. ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر آپ جب میری ایج پہ آئیں گے, 40 پلس پہ آئیں گے, تو کسی کو خود بیٹھ کے کام نہیں کرنا پڑے گا. میں پھر رہا ہوں, بلاگنگ چل رہی ہے, میں پھر رہا ہوں, یوٹیوب چل رہی ہے, میں I've got this resort in Murray, اور میں 24 گھنٹے ڈیسک پہ نہیں بیٹھوں گا, میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں, لوگ میرے پاس آتے ہیں یا میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں. ایونچولی اٹ از این آٹومیٹڈ بزنس. تو وہ ڈرائیو ختم ہو جائے گی فری لانسنگ کی. ڈیجیٹل مزدوری ہے فری لانسنگ. اسٹارٹ میں کرو, یو آر ینگ, یو آر ایج از آن یور سائڈ, ڈرائیو ہے, پر فیوچر بھی دیکھو. فیوچر میں آپ یہ کام نہیں کر پاؤ گے. تو فیوچر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ کاروبار. فیوچر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اسٹارٹ اپ. فیوچر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ انٹرپرینیورشپ. فیوچر ہونا چاہیے ملٹیپل سورسز آف انکم. اب ان میں سے ایک بات میں آخری جو چھٹی کر رہا ہوں, 5ویں میں نے انفلوئنسر کی, چھٹی ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس. ایک تو میں نے کہا ایفیلیٹ کر لو, اور دوسرا ڈیجیٹل پروڈکٹ ہونی چاہیے. میں نے ریئلائز کیا پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. انٹرپرینیورشپ کی لغوی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک پرابلم دیکھو اور اس کو سالو کرو, تو یہ انٹرپرینور ہوتا ہے. میں نے دیکھا یار بہت بڑی پرابلم ہے, بندے پہ بندہ ہم نے پڑھا دیا فری لانسنگ کے بارے میں, ڈیجیٹل پروڈکٹس کے بارے میں, اور مارکیٹ پلیسز میں تو اتنا ہی رش ہو سکتا ہے جتنا وہ برداشت کریں گے. پھر میں نے کہا کہ یار ہماری اپنی مارکیٹ پلیس ہونی چاہیے. تو میں نے انیشیٹ کی workchest.com. اس کے اباؤٹ 100K ممبرس ہو چکے ہیں, سبسکرائبر ہو چکے ہیں, اور اب جناب لوگ آ رہے ہیں پروجیکٹس پوسٹ کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں اپنی سروسز پوسٹ کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں پروجیکٹس پہ بیڈ کر رہے ہیں, اور ایک سسٹم بن گیا جس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم. ٹھیک ہے جی. عزیر تم لوگوں نے بلایا نہیں ہے, تم لوگوں نے مجھے آن لائن ترخوا دیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں بلاؤ, اور ایس ایس سی کا شیک, آئی نو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, بین دیر ڈن دیٹ, لیکن بلاؤ تو صحیح یار, تم لوگ بلاتے ہی نہیں ہو. باقی اس کو دبے الفاظ بھی رہنے دو. خیر اچھا جی. سو پروڈکٹ ہونی چاہیے. اب پروڈکٹ ہوگی آپ کی, تو پروڈکٹ کا مطلب ہے کہ آپ ڈیسک پہ نہیں بیٹھیں گے, اور اس کے بعد آٹومیٹڈ سسٹم چلتا رہے گا. لوگ پروڈکٹ خریدیں گے, لیکن وہ تبھی پروڈکٹ خریدیں گے جب ان کے مطلب کی پروڈکٹ ہوگی. Why would someone purchase a product and spend their money on something that is not of their interest? So لوگوں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پروڈکٹ کریٹ کریں جو ان کی مدد کر سکے. مثال کے طور پہ میں اب دیکھتا ہوں کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ٹولز رکھ دی ہیں. کی ورڈ انالیسس ٹول, سرچ انجن آپٹمائزیشن ٹول, کانٹینٹ پلیجرزم چیکر ٹول, اس کے بعد کانٹینٹ کریشن ٹول یوزنگ GPT-3. اب یہ GPT-3 بڑی بات ہو جائے گی تو چپ کر جاؤ یہاں پہ. تو گزارش یہ ہے کہ پروڈکٹس جب آپ کی ہوں گی تو آپ پھر بہت کچھ کر سکیں گے. یہ 6 گروتھ ہیکس ہیں, یہ 6 ملٹیپل سورسز آف انکم ہیں. ریکیپ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یونٹی والوں بلاؤ, تم لوگ آن لائن رکھا رہے ہو, بلاؤ تو صحیح. جی workchest updated to public ازیاء صاحب. اب میں ریکیپ کروں 6 کی 6 چیزوں کو. نمبر 1, فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ اپنی سکل بیچو. نمبر 2, اپنی ویب سائٹ کریٹ کرو اور اس پہ اپنی سروسز اور پورٹ فولیو ڈالو اور اس کی اچھی ایسیو کراؤ. نمبر 3, آپ کا یوٹیوب ہونا چاہیے. جو یوٹیوب پہ بول رہے ہو اس پہ کال ٹو ایکشن دو کہ اس کا جو تحریری تفصیل ہے, جو اس کی ریٹن ڈسکرپشن ہے, وہ ڈسکرپشن میں ایک لنک پڑا ہوا ہے, اس پہ کلک کریں. وہ پھر آپ کا چوتھا جو سورس آف انکم ہے وہ آپ کا بلاگ ہوگا. اس میں وہی بات کر رہے ہو جو آپ نے ویڈیو پہ کی ہے. اگین ملٹیپل سورس آف انکم. 5ویں میں نے آپ سے بات کی کہ آپ جناب سوشل میڈیا انفلوئنسر کا کام کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی پاپولیرٹی ہوگی اتنے ہی برانڈز آپ تک آئیں گے. خاص طور پہ انسٹاگرام پہ تو بہت پیسہ پھینکا جاتا ہے صاحب. اور چھٹی بات میں نے آپ کو کی کہ جناب 2 طریقوں سے پروڈکٹس کے بارے میں سوچیں. ایک, اپنے کام سے ریلیٹڈ ایفیلیٹ پروڈکٹس بیچو, اور دوسرا جناب اپنے کام سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ پروڈکٹ کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے ملٹیپل آپشنز دیے. مثال کے طور پہ workchest.com میں نے آپ سے ذکر کیا. باقی دیٹس اٹ. جو آپ کو
اپنے مزاج اور اپنے کام سے ریلیٹڈ صحیح لگتا ہے اس کو ضرور آپ اپنائیں. پروڈکٹ کی بنیاد آج رکھیں, 2 سال دیجیے اپنے آپ کو, 700 دن تو دو نا یار. اور 2 سال کے بعد شاہ زیب جیتے رہیے, خوش رہیے آپ نے. اور یہ پرنٹ رہنے دیجیے جی, کسی نے بڑا اچھا سارا کا سارا معاملہ لکھ دیا. اور ملٹیپل سورسز آف انکم کو کم از کم 700 دن دو یار, 700 days, 2 years, literally near to 2 years. So over a period of time you will begin to realize کہ کیسے آپ کا کام سکیل اپ ہو جاتا ہے. اب سنو یہاں پہ آخری بات جاتے جاتے, آپ کا ان میں سے ایک کام خراب ہو گیا. کووڈ-19 میں جو اسمال بزنسز ٹھپ ہوئے, کاروبار ٹھپ ہوئے, وہ کس وجہ سے ٹھپ ہوئے؟ وہ اس وجہ سے ٹھپ ہوئے نا کہ لوگوں نے شاپس یعنی کہ فزیکل پریزنسز, برک اینڈ موٹر شاپس پہ جا کے خریدنا بند کر دیا. اب جو کاروباری سیٹ تھا, جس کا پلازا تھا, جس کی شاپ تھی, جس کا بزنس تھا, جو کہ فزیکل ہیومن انٹریکشن پہ ڈپینڈنٹ تھا, وہ گیا تیل لینے. لیکن ان میں سے وہ بزنس اونرز جو تھوڑا سا فیوچر میں آئے رکھتے تھے, انہوں نے انٹرنیٹ پریزنس بلڈ کی. سر ان کا کام انٹرنیٹ پہ آ گیا اور ان کو ڈبل کام ہو گیا کووڈ-19 کے بعد. اس کی ایگزامپل میں آپ کو مائکروسافٹ سے دیتا ہوں. مائکروسافٹ نے کووڈ-19 کے بعد جب لاک ڈاؤن ہوا امریکہ میں, انگلینڈ میں یعنی یورپ میں سوری, انہوں نے جناب آن لائن, اور ہاں انڈیا میں بھی نا, سب سے پہلا بڑا لاک ڈاؤن تو انڈیا میں ہوا تھا, جس کا خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. سر وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکروسافٹ نے آن لائن بیچنا شروع کر دیا, سافٹ ویئر بھی اور ہارڈ ویئر بھی. اور ایک وقت آیا کہ بالکل عبدالعلی صحیح کہہ رہے ہیں ورچوئل مارکیٹ کی امپورٹنس, کہ مائکروسافٹ نے اپنے تمام ریٹیل سٹورز بند کر دیے. انہوں نے کہا ساڈا دماغ خراب ہے, اسی آن لائن اتنا بیچ سکنے ہیں, اتنا پروموٹ کر سکنے ہیں, نہ پیسہ لگ رہا ہے, بجلی, رینٹل پریمیسز, امپلائی کی سیلریز پہ, میں یہ سارے کام آن لائن آٹومیٹڈ کیوں نہ کروں. ان کی جو سیلز تھی نا, وہ 2020 کے اینڈ میں آپ جا کے دیکھیں وہ $1 ٹریلین سیلز ہوئی ہے, جو کہ ان کی فزیکل برک اینڈ موٹر پریزنس میں سیلز $1 ٹریلین کبھی نہیں ہوئی, 2020 میں ہوگی. یہ ہے طاقت انٹرنیٹ کی, یہ ہے طاقت. یار ویڈیو آن تو کر لوں لیکن وہ بند ہو جاتا ہے. وہ جگت یاد آ گئی کہ پیار تے کر لیں پر تنخواہ بڑی کم ہے, تو میں آن تو کر لوں, تم لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اسٹریم واپس آنے میں بڑا ٹائم لگے گا, تو گزارا کر لو. دیکھتے ہی رہتے ہو مجھے ہر وقت, کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے پہلی دفعہ دیکھو گے؟ تو جاتے جاتے ٹرائی کر لوں گا, اگر اس وقت بھی صحیح چل رہا ہوا تو آن کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے, کچھ ہے مسئلہ. بہرحال ریکیپ کیا جی شاہ زیب کی بات, انہوں نے بڑا پیارا لکھا, فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ سروسز بیچو, اپنی ویب سائٹ بناؤ, یوٹیوب چلاؤ, یوٹیوب پہ تحریری تفصیل بلاگ کی طرف لے کے جاؤ, پھر بلاگ کھولو, پھر سوشل میڈیا انفلوئنسر کے طور پہ کام کرو, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں, یا چاہے وہ ایفیلیٹ پروڈکٹس بیچو یا اپنی پروڈکٹ بیچو, اور اس کے بعد کام کرو, محنت کرو, اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کام کرو. اگر نہیں کر سکتے تو شراکت کرو, پارٹنرشپ کرو. پارٹنرشپ بہت اچھی ہوتی ہے, بیوٹیفل ہوتی ہے. ہم اپنے سائلوس میں رہتے ہیں نا, تو ہماری سوچ جو ہے وہ 2 قدم سے آگے جاتی ہی نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ لیٹ سے پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں, کسی پہ بھروسہ کرتے ہو, اعتبار کرتے ہو. انگریزی کی کہاوت ہے, اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ گو الون, اف یو وانٹ ٹو گو فار گو ٹوگیدر, ٹیم اپ. اس لیے زیادہ دیر تک جانا ہے, کاروبار بڑھانا ہے, تو آپس میں دوست یار ہو. تمہاری ایج سے ہی گزر کے گیا ہوں میں, اور میں نے اندازہ لگایا کہ جتنا انتھوزیازم, جتنا سپارک, جتنی ڈرائیو اس ایج میں ہوتی کسی میں نہیں. یہ آج تو آپ سارے کے سارے یار کیوں لائٹ دیکھ رہے ہیں, ٹھہر جاؤ آن کر دیتے ہیں. یہ لو یار, اب بند ہوا تو مجھے نہ دوش نہ دینا مجھے, یہ لو. اب اگر بند ہوا تو مجھے نہ کہنا وہ پھر ہینگ ہو جائے گا, مجھے پکا یقین ہے ہینگ ہوگا. سٹارٹ کیم ہی نہیں چل رہا, یہ کون سا کیم آن ہو گیا؟ ایک سیکنڈ رکیے گا جی, میں کیم چینج کر دوں. ایک سیکنڈ رکیے گا. یہ ریجی صاحب وہ ہینگ کر رہا ہے, میرے خیال میں کوئی ایشو ہے اس کا انٹرنل, تو آپ لوگ تنگ ہوں گے. وہ دیکھیں کچھ میرے اینڈ پہ مسئلہ ہے, ری سٹارٹ مانگتا ہے سسٹم, اور اس لیے میں نہیں چھوڑا.
بیٹا میں نے بالکل نہیں کہا شہریار کہ تم پروگرامنگ چھوڑ دو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کرو, ٹیم اپ کرو, اور جتنا ٹیم اپ کرو گے اتنا ہی کامیاب ہوگے. اکیلے جاؤ گے تو زیادہ دیر تک جاؤ گے. ہاں دیکھا سرور ڈاؤن ہو گیا, عبداللہ صحیح کہہ رہا, عبداللہ علی صحیح کہہ رہا. سو گپ شپ لگی, میں نے انجوائے کیا آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا. اور مائک واپس اوپن کر لیں جی موڈز, اور مجھے رخصت کریں تاکہ میں بھی کوئی دنیا کا اگلا کام کروں. مجھے جی جزاک اللہ. شام بھائی ہم سنڈے کو آپ پنڈی میں جا رہے ہیں اسٹیڈیم میں؟ جیم پیکٹ کرنے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. شام بھائی, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو آن دا بہاف آف سافٹ ڈیسک اینڈ یو ٹی ٹیکسلا, اور جو بھی لوگ یہاں پہ آئے. کافی لوگ کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا, اینڈ ہمیں کامنٹس میں بھی نظر آ رہا ہے لوگ بہت زیادہ خوش تھے, بہت ایکسائٹیڈ تھے. انشاءاللہ فیوچر میں جیسے کووڈ کے حالات تھوڑے سے بیٹر ہوتے ہیں, ہم آپ کا انشاءاللہ فیس ٹو فیس ان پرسن آپ کو بلائیں گے یو ٹی ٹیکسلا, اینڈ انشاءاللہ ہم گرینڈ ایونٹ ایک کریں گے. اس کے بعد جو پوائنٹس ہیں شاہ زیب نے بتائے وہ میں بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی سے. جو آپ نے بتایا بیسیکلی وہ شاہ زیب نے پن کیے تھے, لائک آپ کہہ رہے ہیں فریلانسنگ کی طرف جائیں لوگ, اسٹارٹ میں اپنی ویب سائٹس وغیرہ بنائیں, ویب سائٹس کے اوپر کانٹینٹ, اینڈ دین ایڈسنس, یوٹیوبر بن سکتے ہیں, بلاگنگ, اینڈ دین سوشل میڈیا انفلوئنسر بن جاتے ہیں جب وہ تھوڑا سا گرو اپ ہو جاتے ہیں, اینڈ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اینڈ پروڈکٹ سیلنگ, یہ چیزیں. اس کے علاوہ ہم ایک فارم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ, جس میں اس ایونٹ کے حوالے سے بیسیکلی اگر ہم ٹیکنیکل کی فلاس آئیں جو ہم نیکسٹ ایونٹ میں کور کریں, اور انشاءاللہ اس حوالے سے ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل ڈفرینٹ ایونٹس سافٹ ڈیسک یو ٹی ٹیکسلا ہوسٹ کرواتی رہے گی, اینڈ وی وڈ لائک ٹو انوائٹ یو آل. تو انشاءاللہ ہر جو بھی لوگ ہیں ان کو تک ہم جو بھی ہے ہر ایونٹ کی ڈیٹیلس شیئر کرتے رہیں گے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. شام بھائی بہت جزاک اللہ, آپ نے کیا کہتے ہیں بہت بزی اسکیجول تھا, فہد بھائی بتا رہے تھے بٹ پھر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تھینکس اے لاٹ. So I think شام بھائی از اویلیبل. چلیں, شام بہت بھائی بہت شکریہ جی, خوش رہیں, بہت شکریہ آباد جی. رہیں. اور اب میں اجازت چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے میرے سسٹم میں ری اسٹارٹ مانگ رہا ہے, وہ رینڈرنگ لگائی ہوئی تھی ویڈیو کی تو وہ اس نے کام خراب کر دیا. شام بھائی ہمیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. سو ہمارا آج کا سیشن ہوتا ہے اختتام پہ, اور آپ شام سر کے جانے کے ساتھ ہی آپ لوگ بھی جا رہے ہیں. تو افضال بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر فارم شیئر کرنا ہے کر دیں, میں شیئر کر دوں.